بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کریمہ کا تیسرا سبق ہے خطاب بنفس۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ ہمہ با ہوا و ہوس ساختی، دم با مصالح نہ پرداختی۔ مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار، مباش من از بازی روزگار۔ نفس کے ساتھ مخاطب ہونا۔ خطاب عربی زبان کا لفظ ہے، باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اور باب مفاعلہ میں عربی زبان میں 2 وزنات مشہور ہیں، مفاعلہ اور فعال، جیسے مجاہدہ اور جہاد، مقاتلہ اور قتال، اسی طرح مخاطبہ اور خطاب۔ با مطلب ساتھ، اور نفس اپنی ذات کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہونا، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے مخاطب ہونا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ 40 سال تمہاری پیاری عمر گزر گئی، تمہارا مزاج بچپن کی حالت سے نہیں بدلا۔ 40 فارسی زبان میں عدد 40 کے عدد کو کہتے ہیں 40، اور 40 سال مطلب 40 سال۔ اب یہاں 40 تھے تو پھر اس کے باوجود سال کی جمع نہیں لائے، سالہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو معدود کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں یہ اصول ہے کہ معدود ہمیشہ واحد ہوتا ہے، تو 40 ہو، یک ہو، 2 ہو، سے ہو، سال ہی آئے گا، 1 سال، 2 سال، اسی طرح 40 سال، 100 سال، 40 سال۔ عمر زندگی کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ عزیز پیارے کو کہتے ہیں، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب دیکھیں، عمر بھی عربی کا، عزیز بھی عربی کا، اوپر خطاب بھی عربی کا، نفس بھی عربی کا، آگے اور بھی حال بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو فارسی زبان میں عربی زبان کے الفاظ بے شمار استعمال ہوتے ہیں۔ عمر عزیزت، عمر عزیز مرکب توصیفی ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر مضاف بنا، اور تا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو عمر عزیزت کا مطلب ہے تمہاری پیاری عمر۔ گزشت، گزشتن مصدر سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، گزر گیا یا گزر گئی، فارسی میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ 40 سال تمہاری پیاری عمر گزر گئی، تمہارا مزاج، مزاج تو مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے۔ از حال طفلی، از مطلب سے، حال مطلب حال، حالت۔ طفل بچے کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اور آخر میں جو یا ہے وہ مصدری ہے۔ طفلی مطلب بچہ ہونا، یعنی بچپن، بچپنا۔ تو تمہارا مزاج بچپنے والی جو حالت ہے اس سے نگشت نہیں بدلا۔ گشتن پھرنا، بدلنا، فعل ماضی منفی ہے، نگشت وہ نہیں بدلا، نہیں بدلی، تمہارا مزاج بچپنے کی حالت سے نہیں بدلا۔ ہمہ با ہوا و ہوس ساختی، ہمہ مطلب سب، یعنی تمام عمر، ہمہ مطلب سب یا تمام، اور آگے عمر اس کا محذوف ہے، اور یہ مکمل لفظ بنے گا ہمہ عمر، یعنی تمام زندگی۔ با ہوا و ہوس، با مطلب ساتھ، ہوا مطلب خواہش، واو مطلب اور ہوس مطلب حرص۔ تو با ہوا و ہوس یعنی خواہش اور حرص کے ساتھ تمام عمر، ساختی تم نے موافقت کی، تم نے تمام عمر خواہش اور حرص کے ساتھ موافقت کی۔ ساختن مصدر ہے، اس کے 2 مطلب ہیں، بنانا اور موافقت کرنا۔ اس سے فعل ماضی ہے ساخت، اور واحد حاضر کا صیغہ ہے ساختی۔ یاد رکھیں، اردو میں بنانا بھی موافقت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب جیسے ساختن، سازیدن، سازد سے ہم بنانا کے معنی میں لیتے ہیں گھڑی ساز، قلم ساز، یہ گھڑی بنانے والا، قلم بنانے والا۔ تو اسی طرح اس کے معنی آتے ہیں موافقت کرنے کے، جیسے ساز باز کرنا، اور کارساز کا مطلب ہے کام بنانے والا۔ اور اردو میں ہم بنانا کو موافقت کے معنی میں بھی لیتے ہیں، جیسے آپ نے اس سے بنا کر رکھی کہ نہیں رکھی، آپ اس سے بنا کر رکھیں، یعنی اس کے ساتھ موافقت کر کے رکھیں، اس کو اپنے موافق رکھیں۔
دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک لمحہ بھی تم نیکیوں کے ساتھ مشغول نہ ہوئے۔ دم لمحے کو کہتے ہیں، اور دمے مطلب ایک لمحہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو بڑی یا ہوتی ہے یہ جس لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک جیسے دمے مطلب ایک لمحہ، یا کوئی لمحہ، چیزیں کوئی چیز یا ایک چیز، اور روزے ایک دن یا کسی دن، شخص سے کوئی شخص یا ایک شخص۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بڑھیا آپ یاد رکھیے گا، فارسی میں یہ بہت استعمال ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا، دمے کوئی لمحہ تم نیکیوں میں مشغول نہ ہوئے، یا ایک لمحہ بھی تم نیکیوں میں مشغول نہ ہوئے۔ با مطلب ساتھ، فارسی کا حرف جر ہے، اور مصالح مصلحت کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نیکیاں۔ نہ پرداختی، پرداختن مشغول ہونا سے، فعل ماضی منفی کا واحد حاضر کا صیغہ، نہ پرداختی تم مشغول نہیں ہوئے، یعنی تم ایک لمحہ بھی نیکیوں میں مشغول نہ ہوئے۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، عمر ناپائیدار یعنی فانی عمر پر بھروسہ مت کر۔ مکن کردن سے، کردن کرنا، کنت سے نہیں کا صیغہ ہے، مکن مت کر، بکن کر اور مکن مت کر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح با کے بعد والے حرف پر پیش ہو تو با پر پیش ہوتا ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں بکن، تو ہمیں اس کو بھی کہنا ہوگا مکن۔ تو اس کی کوئی مجھے دلیل کہیں سے ملی نہیں، اور کتابوں میں نے جو اعراب لگے ہوئے دیکھے ہیں وہ زبر ہی ہیں، مکن۔ اور اسی طرح اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خواہ مخواہ، تو یہ بھی میم پر زبر ہے، اور یہ اصول بتانے والے کہتے ہیں کہ با کی طرح میم کے نیچے زیر آنی چاہیے، جبکہ اس کے بعد والے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہو، تو یہاں وہ مباش کی جگہ مباش کہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی کوئی دلیل ملی نہیں، اگر کسی صاحب کو اس بارے میں کوئی علم ہو تو نیچے تبصرہ خانے میں بتا دیں، تب تک ہم اسے مکن اور مباش پڑھتے ہیں۔ مکن تکیہ، تکیہ مت کر، تکیہ کرنا یعنی بھروسہ کرنا، تو بھروسہ مت کر۔ بر مطلب پر، عمر مطلب زندگی، ناپائیدار میں نا نافیہ ہے، اور پائیدار کا مطلب ہے ٹھہرنے والا۔ اس میں دو احتمال ہیں، ایک یا تو یہ پائے داشتن، پائے مطلب پاؤں اور داشتن مطلب رکھنا، پاؤں رکھنا مطلب ٹھہرنا، تو اب اس سے اس میں فاعل سماعی یعنی دار امر کا صیغہ، اس کے شروع میں پائے اسم، ایک اسم اور ایک امر کا صیغہ مل کر اس میں فاعل سماعی بنا۔ پائیدار مطلب پاؤں رکھنے والا، مطلب برقرار، ٹھہرا والا اور مستقل، مضبوط۔ اور ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ پائدن ایک مصدر فارسی کا ہے، اس کے آخر سے نون کو گرایا تو ماضی کا صیغہ بنا پائد، اور پائد کے آخر میں الف اور را کا اضافہ کیا تو یہ بنا پائیدار، مطلب ٹھہرنے والا، مطلب وہی بنے گا، صیغے کا فرق ہے۔ تو یہ الف اور را لگا کر جیسے ہم خریدن سے خریدار، خریدنے والا، مردن مرنا سے مردار، مرا ہوا یا مرنے والا، تو اسی طرح پائیدار مطلب ٹھہرنے والا، مطلب مضبوط، اور ناپائیدار مطلب کمزور، اور عمر ناپائیدار کا مطلب ہے کمزور عمر یعنی فنا ہو جانے والی عمر، تو ہم اسے فانی عمر کا ترجمہ کر سکتے ہیں، فانی زندگی۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، فانی زندگی پر بھروسہ مت کرو۔ مباش ایمن، مباش باشیدن، رہنا سے نہیں کا صیغہ مباش، اور ایمن بے خوف، ایمن کا مطلب ہے مباش ایمن بے خوف مت ہو۔ اب یہ ایمن بڑا دلچسپ ہے، اس میں دیکھیں یہ عربی زبان کا لفظ تھا آمن، فعل ماضی کا صیغہ تھا آمنہ، یعنی امن سے ہے، جس کا مطلب ہے امن دینا، اس نے امن دیا یا وہ امن میں آیا۔ تو اب اس آمن کو فارسی والوں نے مجہول کے انداز میں امالہ کر کے پڑھا اے من، تو یہ آمن سے بدل کر ایمن بن گیا، اور اس کا مطلب ہے بے خوف۔ مباش ایمن بے خوف مت ہو، از بمعنی سے، اور بازی کھیل کو کہتے ہیں، روزگار زمانے کو کہتے ہیں، بازی روزگار مرکب اضافی، زمانے کا کھیل، تو زمانے کے کھیل سے بے خوف مت ہو۔ تو الفاظ کا ترجمہ امید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان 3 شعروں میں کل 6 مصرے ہیں، ہر مصرے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک الگ بات کر رہے ہیں۔ پہلے مصرے میں تنبیہ ہے، اور اس کے بعد لگاتار 3 مصروں میں 3 عیب بتائے، اور پھر آخری 2 مصروں میں 2 نصیحتیں کی ہیں۔ تو یہ 3 شعروں میں ایک تنبیہ ہے کہ آپ کی 40 سال کی عمر گزر چکی ہے، متوجہ ہو جائیں، آپ نے یہ عمر گزار دی، اب آپ بڑھاپے کی طرف قدم رکھ چکے ہیں، آپ دن بدن موت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں،
اور اس کے بعد پھر انہوں نے 3 عیوب بتائے. نمبر 1 آپ کے اندر اب تک بچپنا ہے، اور نمبر 2 آپ کے اندر خواہشات اور حرص اب تک موجود ہیں، اور نمبر 3 آپ نیکیوں میں مشغول نہیں ہیں. تو اپنا بچپنا دور کریں، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں، اتنے خواہشات میں نہ لگیں، اور خواہشات میں نہ لگیں تو پھر کس میں لگیں؟ نیکیوں میں لگیں. تو یہ 3 عیب بتا دیے. اس کے بعد پھر مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار اور مباشی من ازبازی روزگار میں 2 نصیحتیں کی ہیں. نمبر 1 یہ زندگی فانی ہے، اس پر بھروسہ نہ کریں، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو آپ اس زندگی میں اتنا مال جمع کرنے میں اگر لگ جاتے ہیں جو آپ کو اگر ساری زندگی آپ قیامت تک زندہ رہیں تو آپ کو کام آئے، تو وہ مال آپ کو کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی زندگی فانی ہے. اور دوسری نصیحت یہ کی کہ دیکھیں زمانہ جو ہے نا، یہ وقت، یہ ہر ایک کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے، اور بڑے بڑے آئے اور وہ چلے گئے. تو اس کو کھیل مت سمجھو، اور اگر یہ کھیل ہے تو یہ کھیل خطرناک ہے. اس سے اپنے آپ کو بے خوف نہ کرو، اور اس خوف کو اپنے اوپر سوار کرو کہ آخرت آنی ہے اور قیامت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، نفس کی ناجائز خواہشات سے، تو وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.